بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بستی میں کوئی جادوگر رہا کرتا تھا جو ہندو تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کا بھیس اختیار کیا ہوا تھا، یعنی مسلمان بن کر لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا تھا، اور وہ لوگ جو ان پڑھ تھے خصوصاً عورتیں اس کی باتوں میں جلد آ جایا کرتی تھی۔ ظاہر تو لوگوں کے سامنے عبادت کرتا اور ذکر و اذکار کرتا، لیکن اکیلے میں وہ اپنے خدا کی پوجا کرتا۔ اس نے اس بت کو تہخانے میں رکھا ہوا تھا جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں تھی، اس لیے کسی کے سامنے اس کا راز بھی نہیں کھلا تھا کہ وہ ایک ہندو ہے۔ لوگ اس کے مرید بن گئے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جادو پر بہت ہی عبور حاصل تھا اور اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی ہو جائے تو ہندو یہ نہیں سوچتے کہ کبھی وہ رسی کھینچی نہیں جائے گی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ لوگوں کے ایمان سے بھی کھیل رہا تھا اور ان کی زندگیوں سے بھی۔ عورتیں اس کے پاس آتی، خاص طور پر اولاد کی خواہش لے کر کہ میرے شوہر کو بیٹا چاہیے اور مجھے اولاد نرینہ لا کر دیجیے، تو بابا کچھ ایسا عمل بتا دیجیے کہ بیٹا ہو جائے، ورنہ میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا۔ ان مجبور عورتوں کی عزتوں سے وہ خبیث بڑا انسان کھیلتا اور اسی وجہ سے ان کے ہاں اولاد تو ہو جاتی، جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہوتا، پر اس کے شوہر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اولاد حاصل میں آئی کہاں سے ہے۔ اس طرح وہ زانی بوڑھا سب کی عزت لوٹ رہا تھا اور مسلمان کے بھیس میں اپنے آپ کو بہت بڑا عامل محفوظ کر رہا تھا، یعنی اس وقت کا جانا مانا جادوگر بن گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ عورتیں اب اس کے پاس اولاد کی خاطر جاتی اور گناہ عظیم کر کے واپس آتی، اپنے شوہروں کو بھی ڈر کے مارے بتاتی نہیں تھی کہ وہ آدمی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بہرحال لوگ اس کو چاہنے والے تھے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اپنے ایک بندے کو بھیجا۔ اس نیک بندے نے بستی میں آ کر لوگوں کو اس کے خلاف باتیں بتائی اور لوگ تو اس کے عقیدت مند تھے، ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ اس اللہ والے فقیر کو وہ لوگ اذیت دیتے اور کہتے، تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں اور تو ہمیں اس کے خلاف بھڑکا رہے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا، سب کچھ دیکھا جا رہا تھا، اور پھر اس پر آیا عذاب۔ اس کو ایک ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا۔ تقریباً 10 سال اس بیماری میں مبتلا رہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بابا اب ہمارا علاج کرتے ہیں تو اپنا علاج بھی کر لیں، پر وہ کیا کہتا کہ میں نے تم سب کے سامنے جھوٹ بولا ہے، میں تمہارا کوئی علاج نہیں کرتا تھا، میں تو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا اور آج اسی کا پھل پا رہا ہوں۔ اللہ والے کے ساتھ گستاخی تو ظاہری بات ہے، ابھی عذاب تو آنا ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت کی سختی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی موت اتنی اذیت ناک تھی، جس نے دیکھا اللہ سے پناہ مانگی، ارے یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کی موت ایسے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ لوگ اب تک انجان تھے۔ بہت مشکل سے ایک ماہ اس کی روح نزاکت میں رہ کر جب پرواز ہوئی تو زمین اسے جگہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ ایک ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کے لیے قبر کھودی گئی، لیکن 3 دفعہ قبر کھودنے کے باوجود بھی کسی قبر نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ ہر جگہ سخت تھی۔ بمشکل ایک قبر تیار ہوئی تو اس میں بچھو اور سانپ موجود تھے۔ دوسری جگہ قبر بنائی گئی تو وہاں بھی سانپ اور بچھو تھے۔ جب تیسری قبر تیار ہوئی تو پہلی والی حالت تھی۔ قبر بنانے والے لوگ زمین کھود کھود کر تھک چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو تینوں قبروں میں سے ایک قبر میں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہاں پر سانپ ہوں یا بچھو ہوں۔ تمام لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ اب تک اس معاملے کا حل نہیں پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تب بھی وہ ایک نیک اللہ والے آئے تو انہوں نے کہا یہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے قبر اس کو قبول نہیں کر رہی، اور اس کی قبر میں اور بچھو سانپ اس لیے ہیں کہ اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹی ہے اور نہ جانے کتنی عورتوں کے بچوں کا باپ بھی ہے۔ یہ زانی بوڑھا، یہ جادوگر تم سب کے ایمان کو ختم کر چکا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پر یقین کیا اور تم سب کو اللہ کی یاد سے غافل کی بھی اسی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اس کو قبر میں نہیں دفناؤ، کیونکہ یہ ہندو تھا اور اس کو جلایا جائے گا، اس کو کوئی بھی قبر قبول نہیں کرے گی۔ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم تو پہلے بھی نہ جانے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اب بھی تو تمہیں موقع مل رہا ہے، تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کہو، کیونکہ قبر میں سے دفنایا نہیں جا رہا۔ تو اللہ والے نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ۔ وہ تمام لوگوں کو لے کر اس تہخانے کی طرف آئے۔
आस्ताने का दरवाज़ा खोला गया। इसके अंदर दाखिल होने पर तमाम लोग हैरान थे। तमाम बस्ती वाले तहखाने को देख रहे थे कि इस तहखाने में बड़े बड़े बुत रखे हुए थे और वहाँ पर इस हिंदू जादूगर की इबादत करने वाली जगह भी थी। वहाँ जाकर अल्लाह वाले ने कहा, ये देखो, वो यहाँ पर इबादत किया करता था अपने खुदा की, और तुम लोगों के सामने वो अल्लाह ताला के हजूर सजदे करता, झूठी इबादत करता, और तुम लोग समझते कि वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इसके दिल में अल्लाह नहीं था, बल्कि वो तुम सबको जहन्नम से मिला रहा था ताकि तुम इसके मानने वाले बने रहो। लेकिन इसकी मौत ने तमाम राज आपके सामने खोल दिए हैं। लेकिन अब बताओ, क्या चाहते हो कि इसकी कब्र बनाना चाहते हो या इसे जलाओगे? लोग तो वैसे ही परेशान थे और औरतें जो इसकी वजह से अपनी इज्जतों को गंवा बैठी थी, वो शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? बहरहाल इस नेक अल्लाह वाले के कहने पर इस आदमी को कब्र से बाहर लाया गया और लकड़ियों पर रख कर इसको जला दिया गया। जब वो जल रहा था तो इसका एक शागिर्द वहीं उसके करीब खड़ा हुआ था। वो तमाम मंजर देखकर खुद भी परेशान था कि मैंने इनसे इतना इल्म हासिल किया और आगे जाकर उन्हीं की गद्दी को संभालने वाला था, और यहाँ के लोग तो सल्ला वाले की बातों में आ गए। अब ये लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से रवानगी अख्तियार करूँ। इसने चुपके से जाकर तहखाने से अपना सामान उठाया और चुपके से निकल गया, क्योंकि इसी में आफियत थी और वहाँ इसकी बात मानने वाला कोई नहीं था। और वो दूसरी बस्ती में जाकर ढोंगी बाबे के रूप में लोगों को फंसा सकता था। ख़ुसूसन इसका हमला औरतों पर ही होना था। इस नौजवान ने नई बस्ती में आकर अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ पर उसने अपने आप को बेबस और लाचार साबित किया और लोग इसकी मदद करने लगे, क्योंकि वो यतीम लग रहा था और अल्लाह वाला लग रहा था। तो वो लोग इसकी बातों में आ गए। वो लोग भी जाहिल थे और अल्लाह ताला की तरफ ईमान रखने के बजाय ऐसे बाबों पर यकीन रखते थे जो उनको ईमान से ही हटा दे, अल्लाह ताला की याद से ही गाफिल करते। वो अपने जादू से इनकी ज़िंदगियों को बदल देता। इसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन इसकी लपेट में आ चुकी थी, और जिस तरह पहले वाली बस्ती में उसका उस्ताद लोगों की इज्जत से खेलता था, इसी तरह इसने भी यहाँ पर औरतों को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये काम वहाँ पर भी चल रहा था। वो शख्स अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था। एक दफ़ा इसको बहुत खूबसूरत औरत दिखी। वो बापर्दा थी, लेकिन इसकी आंखें देखकर ये शख्स दीवाना हो गया। मुझे इस औरत की खोज लगाना पड़ेगी, आखिर ये कौन और कहाँ रहती है। इसने फ़कीर का लिबास पहना और मांगते मांगते इस औरत के घर तक जा पहुँचा, जिसका वो दीवाना हो गया था। खैरात लेने के लिए इसके दरवाजे को खटखटाया। इस औरत का शौहर घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इस औरत ने खुद दरवाज़ा खोला। उस औरत ने कहा, बाबा आपको तो खैरात चाहिए? तो फ़कीर बोला, नहीं बेटा, मुझे खैरात नहीं चाहिए और ना ही यहाँ भीख मांगने आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक बहुत ही अहम काम के सिलसिले में आया हूँ। मुझे अपने इल्म से ये बात पता चली है कि तुम पर किसी ने जादू किया हुआ है, और अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे चंद बाल चाहता हूँ। अगर तुम अपने चंद बाल मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे ऊपर किया हुआ इस अमल को हटा दूँ। और क्या तुम्हारे घर औलाद नहीं? मेरे घर औलाद नहीं है, कई साल हो गए हैं। बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन बेटा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की जो मर्जी, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। हाँ, ये बात तो है, तुम अल्लाह की नेक बंदी लगती हो। मुझे अपने इस्तेमाल की होने की चंद चीज़ें दे दो तो मैं ज़रूर तुम पर से ये काला अमल कटा दूंगा। बेटी, मुझ पर यकीन रखो। क्या तुम मुझको जानती हो? औरत कहने लगी, हाँ, मैं आपको जानती हूँ। लोग तो आपके चाहने वाले हैं, आप पर यकीन रखते हैं। फिर वो अंदर अंदर गई। वो आदमी समझ रहा था शायद ये औरत भी दूसरों की तरह मेरे जाल में फंस गई है। असल में वो एक सैयदजादी थी और अल्लाह की नेक बंदी भी थी। इसको अपनी रूहानी ताकत की वजह से इस बात का इल्म हो गया था कि वो बूढ़ा फ़कीर इसको झूठ बोल रहा था, लेकिन इसने इसे टालना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो समझ गई थी अगर इसने इसे टाल दिया या धुतकार दिया या ये कहकर दिया कि अगर तुम मुझे किसी यहाँ पर देखें तो मैं अपने शौहर से तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी, तो वो इसके बदले इसकी जान भी ले सकता था और उल्टा इस पर अमल भी कर सकता था। तो इसी वजह से इसने एक चाल चली। कुछ ही दिन पहले इसकी गाय का एक बछड़ा मरा था और इसने इसके चमड़े में भुस भर दिया था। इस खाल की दुम से वो बाल काट कर लाई और इस फकीर को दे दिए। बाबा, तुमने सही कहा है, हमारे घर में बहुत सी परेशानी है और मेरा शौहर औलाद नरीना चाहता है, यानी बेटा चाहता है, और मेरे यहाँ कोई औलाद ही नहीं है। बेटा तो क्या, बेटी भी नहीं है। अगर आप कुछ अमल कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। फ़कीर बहुत खुश हुआ। लगता है ये औरत मेरी बातों में आ गई है। अब तो मैं इससे भी मज़े लूँगा दूसरी औरतों की तरह।
وہ بہت خوش ہوا کہ چلو ایک نیا شکار پھنسا لیا ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور اپنے عمل کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اس سیدزادی کا شوہر گھر آیا تو اس سیدزادی نے اس فقیر کی پوری بات بتائی۔ شوہر نے کہا، پھر تم نے کیا کیا؟ جو اس نے کیا تھا پھر اس کے سامنے بیان کر دیا۔ شوہر نے کہا، اگر وہ تمہاری چال کو سمجھ گیا تو کیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ وہ سیدزادی کہنے لگی، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدزادی کی پوری بات شوہر نے سمجھ لی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے دوست ساتھ لیے اور گھاس کاٹنے والے آلے کو بھی کمرے کے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ کھال تیزی سے اچھل رہی تھی جیسے کوئی بلا رہا ہے۔ اچھلتے اچھلتے وہ ایک طرف چل پڑی۔ پیچھے پیچھے وہ اس کے دوست بھی جا رہے تھے۔ اب وہ بچڑا چلتا چلتا قبرستان کی طرف جا رہا تھا اور اس قبرستان کے درمیان میں وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ حیران ہوا کہ عورت کی بجائے دوسری چیز اس کی سمت آ رہی ہے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ کھال تھی۔ اس کو بہت تیش آیا کہ اس عورت نے اسے چالاکی دکھائی ہے اور گائے کے بچے کے کھال سے بال توڑ کر مجھے دے دیے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اس بات سے انجان رہوں گا؟ اب تو میں اس کو جان سے مار دوں گا کیونکہ اس نے میرے عمل کو رائیگاں کیا ہے۔ میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد کرے گی۔ ابھی وہ یہاں سے اٹھ رہا تھا تو وہ اس کے شوہر، عورت کے شوہر جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، تو میری بیوی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بہت بڑی عاملہ بندی ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ زندگی بھر یاد کرے گی۔ آج تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اس کے شوہر نے کہا، تو یہاں سے جائے گا تو آئے گا، تمہیں اب یہیں ختم کر دیں گے۔ اور پھر اس نے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، آج تیرے علم کی وجہ سے ہم سب کی جان بچ گئی۔ نہ جانے ڈھونگی بابا اور کیا کرنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہندو جادوگر سے نجات دے دی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔